کی طرف مسجد اقصی کی طرف چہرہ کر کرتے نماز پڑھا کرتے تھے. پھر رب کا حکم آیا کہ من حیث المسجد الحرام، اے پاک محمد اب آپ کے لیے آپ امت کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز ادا کریں تو مسجد حرام کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں، بیت اللہ کی طرف آپ رجوع کر کے نماز پڑھیں. اصل رب کا حکم ہے. جس وقت مسجد اقصی کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا، اگر اس وقت بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا گناہ تھا، اب وہ حکم ہے بیت اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھنے کا. اب اگر مسجد اقصی کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھے تو گناہ ہوگا. رب کا حکم دیتا ہے. تو اصل علم اس کے لیے ہے جس نے پورا رمضان مبارک کرتا ہے اس رب کا احکامات کو پورا کیا ہے. تو نیا کا نہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا ہے لیس العلم لمن لم يستجب انما العلم لمن خاف وعید. یہ وہ شخص نہیں ہے جسے میں نے بتایا ہے، اس کو حق نہیں ہے عید منانے کا، خوشی منانے کا. اور سب سے زیادہ پیش کے جو ہوتے ہیں روزے نہیں رکھتے، عید کا انتظار ہوتا ہے. اللہ سے کوئی حق نہیں ہے عید کا دن خوشی منانے کا یا عید منانے کا. کیوں؟ عید ہوتی ہے نعمتوں کا حصول کے بعد خوشی کا اظہار. اس نے جو رمضان مبارک کے مقدس اوقات میں مبارک گھڑی کے اندر نعمت حاصل نہیں دنوں سے محروم رہا ہے، آج اسے کوئی حق نہیں پہنچا تو میں کپڑے پہن کر وہ عید منائے. ليس العلم لمن لم يستجب انما العلم لمن خاف وعید. جو اللہ کے حکم سے ڈرتا ہے عید منانے کا حق اس کو ہے. اصل یہ ہے ليس العلم لمن كتب المنايا انما العلم لمن ترك الخطايا. عید وہ شخص نہیں ہے جو آج عید کے دن بڑی بڑی سواریوں پر سوار ہو کر گھوم پھر رہا ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے. اس کی عید نہیں ہے. عید وہ شخص کی ہے جس نے گناہوں کو ترک کر دیا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے. عید وہ شخص کی ہے. ليس العلم لمن مسجد في الدنيا انما العلم لمن حصل ذات التقوى. اس شخص کی عید نہیں ہے جو دنیا کے مال و اسباب کے ساتھ گزر کر راستہ ہو گیا ہے. اس کی عید نہیں ہے. عید وہ شخص کی ہے جس شخص نے تقویٰ کو اختیار کر لیا ہے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے. عیدگاہ کے اندر اگر یہ حکم ہے کہ اچھے نئے کپڑے پہن کر آئے، اگر استعمال نہیں ہے تو اچھے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے، غسل کر کے آئے، خوشبو لگا کر آئے کہ یہ آداب میں سے ہے. عید کے لیے کام کرنے ہیں کہ آپ نے ظاہر کو مزین کرنا ہے. جب ظاہر کو مزین کرنے کا حکم ہے، ہر چیز نہیں لے کر آگے مسجد کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے کپڑے نئے ہیں، ٹوپی نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، جوتے نئے ہیں، خوشبو نہیں لی ہے. ہر چیز عید کے لیے وہ استعمال کرنی ہے جو بالکل انٹچ ہو، بالکل نہیں ہو. لیکن پھر وہی پڑھا لے کر آ جائے تو یہ عید نہیں ہے. جس طرح ہر چیز نہیں لے کر آئے رب کریم کی بارگاہ میں ہم سب اسکول ہو کے عید کی نماز ادا کریں گے تو یہ دل پرانا جو لے کر آئے ہیں. ایک مہینہ روزہ رکھنے کا مقصد تقویٰ تھا، اس دل کی تبدیلی تھی. رب العالمین نے امت مسلمہ پر ایک احسان دلایا ہے. ایک تو اس کی بہت زیادہ ہے لیکن ایک نعمت ایسی ہے اور کہتا ہے میرا تمہارے پر احسان ہے. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اگلے بندو آئے ایمان والو، ایک احسان میرا تمہارے پر خاص قسم کا ہے کہ میں نے پاک پیغمبر بھیجا، اپنی کتاب اتاری، وہ کتاب کی آیات تمہارے سر بیان کرتا ہے، تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے، تمہیں تعلیم دیتا ہے، تمہاری تربیت کرتا ہے. یہ احسان تمہارے اوپر خاص طور پر ہے. آیا ہم نے اس پاک کلام سے کیا رسالت حاصل کی ہے؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ
تعلیمات سے کیا تربیت حاصل کی ہے، جس تربیت پر، جس تعلیم پر اور رب کریم یہ اپنا احسان جتلا رہا ہے، لقد من اللہ علیہ الکریم، ہر چیز نئی، دل پرانا، یہ چیز نہیں ہے۔